بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه كثر نصيبا مفروضا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس سے پہلے وقف کا بیان ہوا، پھر وصیت کا بیان ہوا، آج وراثت کا بیان ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب و عجم میں دو صنفیں تھیں جن پر سب سے زیادہ ظلم کیا جاتا تھا. ایک عورتوں پر اور دوسرا یتیم بچوں پر. ان دونوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا. عربوں کے ہاں تو ایک یہ اصول بن گیا تھا کہ وراثت اسی کو ملے گی جو گھوڑے پر سوار ہو سکتا ہو، جنگ لڑ سکتا ہو. یہ ان کا اصول تھا. اب اس اصول کے تحت جو جوان اولاد ہوتی تھی، جو لڑکے ہوتے تھے جوان، وہ وراثت پر قبضہ کر لیتے تھے. عورتیں تو جنگ نہیں لڑ سکتی، گھوڑے پر سواری نہیں کر سکتی، وہ محروم ہو جاتی تھی. یتیم بچے جو چھوٹے ہوتے تھے وہ بھی جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے تھے، وہ بھی وراثت میں محروم کر دیے جاتے تھے. یتیم کہتے ہی اس کو جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو. نابالغ اولاد جن کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو، انسانوں میں اسے یتیم کہا جاتا ہے، اور جانوروں میں جس کی ماں کا انتقال ہو گیا اسے یتیم کہا جاتا ہے. تو یتیم بچے جو چھوٹے ہوتے تھے وہ گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے تھے، وہ جنگ نہیں لڑ سکتے تھے، تو ان کو بھی وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا. جو بڑا ہوتا تھا، بڑا لڑکا ہوتا تھا، وہ پورے جائیداد پہ، پوری وراثت پہ قبضہ کر لیتا تھا. ایک صحابی ہے حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ، ان کا انتقال ہوا تو دو چچا زاد بھائی، ان کے دو چچا زاد بھائی، انہوں نے ان کے مال پہ قبضہ کر لیا. ان کے انتقال کے بعد ان کے وارثین میں ان کی بیوی، دو بیٹیاں، ایک بیٹا تھا. اب وراثت پہ چچا زاد بھائیوں نے قبضہ کر لیا تو ان کی بیوی نے ان سے کہا، دو بیٹیاں ہیں میری، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، مال پہ تم نے قبضہ کر لیا ہے، اب ان سے کون شادی کرے گا؟ تم لوگ شادی کر لو. اگر مال لے لیا ہے تو بیٹیوں سے نکاح کر لو. ان لوگوں نے نکاح سے بھی انکار کیا تو وہ خاتون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری شکایت کرنے کے لیے
کہ یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا کہ اللہ کا حکم آ جائے. وحی آئی اور وراثت کے احکام نازل ہوئے. سورہ نساء میں جیسے میں نے ابھی آیت پڑھی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال تھا پورے مال میں سے 8واں حصہ حضرت اوس بن ثابت کی بیوی کو دیا. باقی جو مال بچا آدھا ایک بیٹا تھا، آدھا مال بیٹے کو دیا اور آدھے میں سے 2 حصہ کر کے بیٹیوں کو دیا. 2 بیٹیاں تھیں ان کو دیا. اور دونوں چچا زاد بھائی چونکہ دور کے رشتہ دار تھے اس لیے قریبی رشتہ دار کی موجودگی میں وہ وراثت سے محروم کر دیے گئے. تو وراثت کی جب یہ آیت نازل ہوئی تو اہمیت کے ساتھ اور پوری تفصیل کے ساتھ کس کو کتنا حصہ ملنا ہے پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. قرآن میں سب کا حصہ بتا دیا کہ مرنے کے بعد جو وارثین ہوں گے اس میں کس کو کتنا حصہ ملے گا. فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. مردوں کو حصہ ملے گا جو ان کے والدین اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ کر جائیں گے اس میں مردوں کو ملے گا. چونکہ عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا. اہتمام کے ساتھ الگ سے جتنے الفاظ مرد کے لیے آئے عورتوں کے لیے بھی اتنے الفاظ آئے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. جبکہ اللہ چاہتا تو ایک ساتھ بیان کر دیتا لِلرِّجَالِ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ وَكَثُرَ. کہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے وراثت میں حصہ ملے گا جو چھوڑ کے جائیں گے ان کے والدین یا رشتہ دار. لیکن میں الگ الگ عنوان اختیار کیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. کہ عورتوں کو بھی ان کے والدین اور قریب کے رشتہ دار جو چھوڑ کے جائیں گے اس میں ان کو حصہ ملے گا. الگ سے باقاعدہ عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا. والدان سے مراد تو والدین ہیں. اقربون یہ قریبی رشتہ دار جو ہوتے ہیں. اقربون سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رشتہ دار تو بہت سارے ہوں گے مرنے والے کے، بہت سارے رشتہ دار ہوں گے، لیکن وراثت تقسیم ہوگی. اقربون جو قریبی رشتہ دار ہوں گے، اولاد، والدین، بیوی، بہنیں. الاقربون قریبی رشتہ دار. الاقرب فالاقرب جو قریب ہوگا اس کا حصہ پہلے. اقربون سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی جس طریقے سے مردوں کو حصہ ملے گا اسی طریقے سے عورتوں کو بھی حصہ ملے گا. کیونکہ بیٹی بھی تو بہن بھی تو یہ قریبی رشتہ دار ہے. اگر بیٹا اپنے ماں باپ کی اولاد ہے تو بیٹی بھی ماں باپ کی اولاد ہے، تو اس کو محروم نہیں کیا جائے گا، اس کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا. اور اقربون سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ وراثت ضرورت کے حساب سے تقسیم نہیں ہوگی، قرابت کے حساب سے تقسیم ہوگی، رشتہ داری کے اعتبار سے تقسیم ہوگی. یہ نہیں کہ اگر کوئی رشتہ دار زیادہ غریب ہے تو اس کو زیادہ دیا جائے، کوئی رشتہ دار مالدار ہے اس کو کم دیا جائے. ضرورت کے اعتبار سے وراثت تقسیم نہیں ہوگی.
وراثت تو رشتہ داری اور قرابت کے اعتبار سے تقسیم ہوگی کہ جو جتنا قریبی رشتہ دار ہوگا اس کو حصہ ملے گا. انسان کے مرنے کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا ہوگا کہ اس کے مال سے اس کے کفن دفن کا انتظام. اگر اس کے مال سے کفن دفن کا انتظام ہو رہا تو پھر اتنا ہی کفن دیا جائے جو ضروری ہے. زائد کپڑا آدمی استعمال نہیں کر سکتا اس کے مال میں سے. اس کی وجہ آگے ہم بتائیں گے. سب سے پہلا کام ہوگا ترکہ جو چھوڑ کے جائے گا وہ اس سے اس کے کفن اور دفن کا انتظام ہوگا. اس کے بعد اس پر اگر قرض ہے تو وہ قرض ادا کیا جائے گا. یہاں تک کہ بیوی کا مہر اگر باقی ہے تو بھی قرض ہے وہ ادا کیا جائے گا. اور جب وراثت تقسیم ہوگی ایسا نہیں کہ بیوی کو جو ہے اب قرضہ مل گیا تو چھٹی نہیں, اس کا جو حصہ بنے گا وہ ملے گا. مہر اگر باقی ہے وہ بھی قرض ہے, پہلے قرض ادا کیا جائے گا. اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کے جو مال اب بچا اس کے تہائی مال میں سے اس کی وصیت نافذ ہوگی. اگر پورے مال کی وصیت کیا ہے کہ خیر کے کاموں میں خرچ کر دیا جائے تو مرنے کے بعد اب وہ وصیت پورے مال میں نافذ نہیں ہوگی, تہائی مال میں سے. تہائی مال میں سے یا وصیت کر دیا کہ فلاں بیٹے کو یا فلاں کو زیادہ دیا جائے تو یہ نہیں مانا جائے گا. یہ وصیت اب نافذ نہیں ہوگی, سب کو برابر حصہ ملے گا. اب وصیت جو اس نے کی اس تہائی مال سے وصیت پوری کی جائے گی. باقی جو مال بچے گا وہ وارثین میں تقسیم ہوگا. ہمارے یہاں چونکہ لوگ مسائل نہیں جانتے ہیں اس لیے ترکہ تقسیم جلدی نہیں کرتے. جو مال ہے وراثت کا وہ تقسیم نہیں کیا جاتا جبکہ اس میں سب کا حق ہوتا ہے اور خرچ کیا جانے لگتا ہے. جب تک وراثت تقسیم نہ ہو جائے تب تک وہ مال کوئی وارث خرچ نہیں کر سکتا کسی کام میں نہیں, کیونکہ اس میں سب کا حصہ ہے. اگر چھوٹا بھائی ہے, چھوٹی اولاد ہے مرنے والے کی, تو چونکہ یتیم ہے ابھی وہ سمجھدار نہیں ہے, ان سے مثال کے طور پر بڑا بھائی خرچ بھی کرنا چاہے گا لیکن یتیم کی اجازت بھی نہیں مانی جائے گی. اجازت دے گا تو جب تک اس کا حصہ الگ نہ کر دیا جائے. اس لیے وراثت کے تقسیم میں جلدی کرنی چاہیے. اب جس کو جو حصہ مل گیا اب اپنے حصے میں سے مرحوم کے لیے جو چاہے خرچہ کرے وہ. جب تک وراثت تقسیم نہیں ہوتی تب تک سارے وارثین کا اس پر حق ہے. کوئی ایک بندہ گھر کا کوئی بڑا اس کو خرچ نہیں کر سکتا. جیسے مثال کے طور پر مرنے کے بعد مرنے والے کا جو کپڑا ہوتا ہے اس کو غریبوں کو فقیروں کو بانٹ دیا جاتا ہے. گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ بانٹ دیتے ہیں غریبوں فقیروں کو. نہیں, وراثت میں سب کے حصے میں کپڑا آئے گا, وہ وراثت میں شمار ہوگا. وراثت میں وہ شمار ہوگا. اب جس کے حصے میں جو آئے گا وہ بانٹے, وہ غریب کو دے. لیکن ابھی نہیں بتا تو کسی فقیر غریب کو مرنے والے کپڑا نہیں بانٹ سکتے, دے سکتے آپ. اچھا, کپڑا ہی خالی دیتے ہیں لوگ, اس میں ڈرتے ہیں اس سے. مرنے کے بعد اسی کپڑے سے پھر انسان کو ڈر لگتا ہے. جس جگہ نہلایا جاتا ہے مردے کو گھر والوں کو وہاں جانے ڈر لگتا ہے. جس چارپائی پہلے تو چارپائی استعمال ہوتی تھی, جس چارپائی پہ جو ہے انتقال ہوتا تھا لوگ گھر سے باہر چارپائی نکال دیتے تھے. یہ جو باہر میں مسجد گہوارہ رکھا ہے لوگ اس سے ڈرتے ہیں. کسی دروازے میں رکھ کے آئیے, نہیں رکھنے دے گا.
آپ نے حالانکہ باپ مرا ہے، اس کے جہاں نہلائے گا وہاں ہمت نہیں کریں جانے کی. جس کمرے میں مرا ہے، اب تو خیر بیڈ کا زمانہ ہے، لوگ پھینک نہیں سکتے اس کو، اتنا ضرور کرتے ہیں کہ رنگائی پتائی پھر سے کرواتے ہیں، پورے رنگائی پتائی کرواتے ہیں، پھر سے اس کمرے کو رنگا جاتا ہے. اتنا لوگ ڈرتے ہیں مرنے کے بعد. تو کپڑا جو ہے فوراً سب دے دی، غریبوں کو دے دو بھائی، بانٹ دو، غریبوں کو دے دو. وراثت تقسیم نہیں ہوئی ابھی، کپڑا بٹنے لگا. حالانکہ زیورات بھی ہوتے ہیں، اس کو نہیں بانٹتے لوگ. سارا ڈرخاؤ کپڑے کے ساتھ ہوتا ہے، زیور کے ساتھ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے جب تک وراثت تقسیم نہیں ہو جاتی، اس کے مال میں سے آنے والے جو مہمان آئے ہیں، جو مٹی میں شامل ہونے کے لیے، جنازے میں شرکت کے لیے جو مہمان آئے ہوئے ہیں، جب تک وراثت تقسیم نہیں ہو جائے گی، اس کے مال میں سے ان کے لیے کھانا نہیں پکے گا. اس کے مال میں سے غریبوں کو پیسہ نہیں بانٹا جائے گا اس کی اثار ثواب کے لیے. اس کے مال میں سے غریبوں کو اس کے اثار ثواب کے لیے پیسہ نہیں بانٹا جائے گا، کیونکہ ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی. ابھی سب کا حصہ اس میں، کوئی ایک نہیں استعمال کر سکتا. ہاں آپ کا اپنا ہے تو ابا کے نام سے، اماں کے نام سے جو چاہے بانٹے. مرنے والے کے ترکہ میں سے آپ صدقہ خیرات بھی نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے کیا تو اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا. یہ گویا ایسا ہی ہوا جیسا کوئی چوری کر کے اثار ثواب کرے. چوری کر کے کوئی احسان ثواب کر رہا ہو، وہ صدقہ خیرات کر رہا ہے چوری کے مال سے. یتیم بچوں کا حق ہے اس میں، اور آدمی اس کو صدقہ کر رہا. تو صدقہ ابھی نہیں نکال سکتے آپ، غریبوں کو بانٹ بھی نہیں سکتے آپ. اسی طریقے سے جو ضروری کفن ہے اس میں بھی فضول خرچی نہیں ہوگی. اگر مرنے والے کے مال میں سے کفن تیار ہو رہا تو ہاں کوئی بیٹا ہے گھر کا کوئی بڑا اپنے پیسے سے وہ کرے تو الگ بات ہے. جو انتقال کیا ہے اس کا جو ترکہ ہے اس سے اگر کفن دفن کا انتظام ہوتا ہے تو جتنا کفن بس ضروری ہے اسی کو استعمال کیا جائے گا. مثال کے طور پر میت کو کھاٹ پر لٹانے کے بعد وائٹ کلر کی چادر سے اڑایا جاتا ہے، یہ زائد ہے. یہ چادر جو وائٹ کلر کی اڑائی جاتی ہے اس کے جسم کے اوپر، یہ زائد ہے. مرنے والے کے مال میں سے اس چادر کا استعمال کرنا ناجائز ہے، یہ زائد ہے. اسی طریقے سے کفن کے کپڑے میں سے ایک ٹکڑا نکال لیا جاتا ہے کہ امام صاحب جنازے کی نماز اس پر کھڑے ہو کے پڑھائیں گے، یہ زائد ہے. مرنے والے کے مال میں جو کفن تیار ہوگا یہ ٹکڑا نہیں نکالا جائے گا، یہ ناجائز ہے. یہ ضرورت سے زائد ہے. عام طور پر لوگ اس کو نکالتے ہیں کہ اس پر جو ہے نماز جو ہے کھڑے ہوئے امام صاحب پڑھائیں گے، اس کے بعد وہ کپڑا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہو. گھر میں تو نہیں جاتا کہ وراثت میں بڑھے گا، وہ کہیں نہ کہیں کوئی لے کے غریب چلا جائے گا. پہلے تو کوئی لوگ مسجد میں لا کر دیتا تھا. بہرحال یہ زائد چیز ہے، جب تک وراثت تقسیم نہیں ہوگی مرنے والے کے مال میں سے ٹکڑا نہیں نکالا جائے گا. ہمارے یہ سب ہو رہا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه کثر. تھوڑا مال ہو یا زیادہ مال ہو، تھوڑا بھی ہو یا زیادہ بھی ہو، اس میں حصہ لگے گا. مما قل، قل مطلب تھوڑا، اور کثیر زیادہ، قلیل اور کثیر بولا جاتا ہے تھوڑے اور زیادہ کے لیے. چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، آپ ایک ٹکڑا مت دیکھیں، آپ ایک چادر نہ دیکھیں. مما قل منه کثر، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو وراثت میں تقسیم ہوگی. وراثت نصیبا مفروضا، یہ حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے.
کس کو کتنا ملے گا یہ حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے، یہ بندوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ اتنا حصہ کس کو ملے گا۔ ہماری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، وہ ہمارا دماغ کچھ بول رہا ہو کہ دادا کے انتقال ہو جائے تو پوتے کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا ہے، جبکہ پوتا اگر غریب ہے بیچارہ تو اس کو ملنا چاہیے، ہم دماغ لگا سکتے ہیں، لیکن نہیں، دادا کے مال میں پوتے کا حصہ نہیں ہے۔ ہم لاکھ سوچتے رہیں۔ والدین سے زیادہ اللہ اپنے بندوں کا خیر خواہ ہے، والدین سے زیادہ اللہ اپنے بندوں پر رحیم ہے۔ اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے تو ضرور اس میں کوئی حکمت تسلیت ہوگی۔ جو ماں باپ سے زیادہ محبت اپنے بندوں سے کرتا ہو تو نقصان تو نہیں پہنچائے گا بندوں کو۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ، اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق بتا دیا۔ اب یہ مفتیان کرام سے آپ معلوم کریں، علماء سے معلوم کریں کہ بھائی کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ وراثت کی پوری تفصیل ہے، اللہ نے ہر ایک کا حصہ متعین کر دیا۔ فلا وصیت لوارث، اب کسی وارث کے لیے وصیت نہ کی جائے کہ مرنے والا مرتے وقت کسی وارث کے لیے وصیت کر جائے، اس کو تو حصہ ملے گا ہی، اب وصیت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الولد للفراش وللآہل الحجر، بچہ بستر والے کا ہے، زانی کے لیے پتھر ہے۔ کسی عورت نے کوئی بچہ جنا، کوئی بچہ پیدا ہوا، اس بچے کا باپ ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا بچہ ہے، وہ کہتا ہے میرا بچہ ہے، کوئی دوسرا آدمی کہتا ہے نہیں میرا ہے، یہ میرا بچہ ہے، تو دوسرے نے جو آگے کہا اس کے کہنے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس کا باپ مانتا ہے، اس کا باپ مانتا ہے کہ میرا بیٹا ہے تو نسب باپ سے ثابت ہوگا، باپ سے اس کا نسب ثابت ہوگا۔ ہاں باپ کو ڈاؤٹ ہے، باپ کو شک ہے کہ صحیح کہہ رہا، ہو سکتا ہے زنا کا معاملہ ہوا ہو، تو پھر شوہر لحاظ کرے گا، اس کی پوری تفصیل ہے۔ اس وقت پھر بھی زانی کی طرف نسبت نہیں ہوگی، بچے کی ماں کی طرف نسبت ہوگی۔ تو فرمایا الولد للفراش وللآہل الحجر، بچہ جو ہے وہ شوہر کے لیے ہے، اور جو زانی ہے اس کے لیے سنسار کیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ اس کو من ادعى الى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه فعليه لعنة الله الى يوم القيامة۔ آگے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی اور کو اپنے باپ ہونے کا دعویٰ کیا، اپنے باپ کو چھوڑ کر دوسرے کو باپ بنا لیا، میرا باپ ہے، اپنی نسبت کسی اور کی طرف کر رہا ہو، یا کوئی غلام ہے اپنے آقا کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف بتا رہا ہے یہ میرا آقا ہے، فعلیہ لعنۃ اللہ الی یوم القیامہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے قیامت تک۔ ایسی وعید ہے، ایسی وعید ہے کہ جو اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو باپ بنا لے، اس پر لعنت ہے قیامت تک۔ ایک روایت میں آتا ہے من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه ابيه فالجنة له حرام، جو اپنے باپ کا انکار کرے، جاننا کہ میرا باپ ہے، جانتے کہ میرا باپ ہے، پھر بھی اپنے باپ کا انکار کرے کہ میرا باپ نہیں ہے، جنت اس کے لیے حرام ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جو اپنے باپ دادا سے اعراض کرے، یعنی ان کی طرف سے کہے کہ ہمارے کچھ نہیں ہے، یہ اعراض کرے، یہ کفر ہے۔ یہ جس کا جو باپ ہے، باپ کا نام اس کے آگے لگے گا۔ اب مسئلہ یہاں سنیے، بہت سے لوگ
بچوں کو گود میں لیتے ہیں، منہ بولا بیٹا، منہ بولی بیٹی، بہت سے لوگ منہ بولا بھائی، منہ بولا بہن بناتے ہیں. بچپن میں گود تو لے لیے، بھائی بہن بھی لوگ بنا لیتے ہیں. مسائل نہیں معلوم لوگوں کو. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آئے، غلام تھے یہ، آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا. تو لوگ ان کو کہنے لگے زید بن محمد. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ برا بیٹا بنا لیا تو ان کو لوگ پکارنے لگے زید بن محمد. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ادعوہم لیابائہم، ان کے ابا کے نام سے ان کو پکارو، باپ کا نام لگے گا. ادعوہم لیابائہم، ان کے والد کے نام سے ان کو پکارو. پھر ان کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا. زید بن محمد اب کوئی نہیں کہتا. آپ کو حدیثی کتابوں میں کہیں ملے گا تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، ابا کا نام لگا وہاں پر. لوگ گود لے لیتے بچوں کو، اپنا نام وہاں لگاتے ہیں، یہ غلط ہے. منہ بولی بہن سے پردہ ہے، منہ بولا بھائی سے پردہ ہے. کسی غیر کے بچوں کو آپ نے کیا اڈاپٹ کیا ہے، اگر گود لیا اس کو، جب وہ اولاد جوان ہو جائے گی، اگر لڑکا ہے تو ماں اس سے پردہ کرے گی، اگر وہ لڑکی ہے تو باپ اس سے پردہ کرے گا. جس نے گود لیا ہے اس کے لیے وہ نامحرم ہے. ہمارے بہت آسانی کے ساتھ گود میں بچے کے آگے اس کے باپ کا نام لگاتے، اپنا نام لگا دیتے. جو نام اس کے اصلی ابا کا جو نام ہے وہی نام لگے گا اس کے نام پہ. ورنہ بعد میں دقتیں پھر آتی ہیں، نکاح کے موقع پر دقت آتی ہے. اگر جان بوجھ کے ایسا کرے گا تو پھر لعنت سن لیجیے. ایک روایت میں آتا ہے اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے انسانوں کی لعنت اس پر ہے. اس میں یہ بھی شامل ہے کوئی سید نہیں ہے اپنے آپ کو سید لکھتا ہے، کوئی شیخ نہیں ہے اپنے آپ کو شیخ بتاتا ہے، کوئی انصاری نہیں ہے اپنے آپ کو انصاری بتاتا ہے، کوئی ایسی برادری سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے جس سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے. وہ بھی جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تنفق امرأة من بیت زوجها الا بإذن زوجها، کوئی عورت اپنے شوہر کے مال میں سے بغیر اجازت کے خرچ نہ کرے. شوہر سب خوش، کوئی بیوی شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے. شوہر خوش، واہ بہت صحیح، حضور پاک صحیح فرمایا. آپ نے بے شک صحیح فرمایا، آپ ہر ارشاد بے شک برحق ہے. آپ نے منع کیا ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عرفاً یا اجازت ہوتی شوہر کی طرف سے یا عرف میں چلتا. مثال کے طور پر دروازے میں کوئی بھکاری آ گیا، اب عورت نے روپے 2 روپے 5 روپے دے دیے یا تھوڑا سا آٹا دے دیا تو یہ چلتا ہے اگر عرف میں، اس کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. یا شوہر بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے عورت نے دے دیا، شوہر نے کچھ نہیں کہا تو مطلب ایک اجازت ہے. کبھی شوہر خود کہہ دیتا ہے کہ بھائی غریب آیا ہے اس کو پیسے دے دو، 10-20 روپے دے دو، اس کی اجازت ہے تو اتنا خرچ کر سکتی ہو. لیکن اگر مسجد مدرسہ والے بلڈنگ میں چل کر کے بل لے کر کے اور بیوی سے کہیں چندہ مسجد مدرسے میں 200 شوہر کی اجازت ہے، اس کو بھی نہیں دے گی وہ، کیونکہ یہ عرف میں نہیں ہے. یہ چیز فقیر کو ایک چٹکی آٹا دے دینا، روپے 2 روپے دیتا، یہ عرف عام میں ہے. لیکن کوئی مسجد والا گھر پہنچ گیا، مدرسہ والا گھر پہنچ گیا کہ چندہ لینے آئے، ہم کو چندہ دی 500 روپے مسجد مدرسہ میں، عورت شوہر کی اجازت بغیر چندہ نہیں دے سکتی، اجازت لینی پڑے گی اس کو. کہ اپنے شوہر سے پوچھتے ہیں، جب وہ اجازت دے گا تو 1000 500 100 جتنا کٹانا اس کو کٹائے. وہ عام طور پہ چندہ کرنے والے چڑھ جاتے بلڈنگوں میں، اور لوگ کام پہ نکل چکے ہوتے ہیں، عام طور پہ عورتیں گھروں میں ہوتی ہیں اور کہتے ہیں زبردستی اتنا چندہ دیجیے اتنا چندہ دیجیے. یہ بھی غلط کر رہے، وہ بھی غلط کر رہے.
شوہر کے مال میں سے جو عرف میں چل رہا یا جو صراحتاً یا دلالتاً یا اشارتاً شوہر کی طرف اجازت ہو تو نہیں کھا کرتی. پوچھا گیا وَلَا طَعَامْ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کھانے کی چیز بھی نہیں دے سکتی؟ اور ذالک افضل ہمارا کھانے تو ہمارے یہاں سب سے اہم ہے. اس زمانے میں گھروں پیسے کہاں ہوتے تھے؟ کھانا ہی ہوتا تھا، کھانے کی چیز ہوتی تھی. یعنی شوہر اگر اجازت نہ دے تو کھانے کی چیز بھی نہیں دے سکتی وہ. آگے آپ فرماتے ہیں العاریۃ مودۃ، عاریت میں جو چیز لی جائے اس کو واپس کر دیا جائے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگ لے کے آتے ہیں اس کو کرایہ نہیں دینا پڑتا. مثال کے طور پر اونچا اسٹول ہے، کہیں کوئی سیڑھی ہے، بہت سے گھروں میں ہوتی ہے، لوگ مانگ کے لے چلے آتے ہیں، کام کرا کے اپنی گھر میں پڑا رہتا ہے. اب بیچارہ جس کا وہ مانگنے آ کے تب پھر دیا جاتا ہے اس کو. یہ عام بات ہے. بہت سی چیز ہے، ہتھوڑی ہے اور بہت سے سارے سامان ہیں جو ہر گھر میں نہیں ہوتے. پڑوسی سے مانگ لیتا ہے، دور سے مانگ کے لے آیا، مسجد سے لے کے چلا گیا، مدرسہ سے لے کے چلا گیا، اب اس کا کام نکل گیا تو واپس کر دیجیے، اس کو واپس نہیں کرے گا. اب وہ اسی پڑی ہوئی چیز جب مانگنے کے لیے آئے گا گھر بھیا ہمارا سامان دے دو، جو لے کے آیا، ہاں اچھا لے جاؤ. تو فرمایا عاریت میں کوئی چیز لیے تو اس کو واپس کرو. اس کو والمنحۃ مردودۃ، آپ نے فرمایا کسی نے کسی کو کوئی جانور مثال بکری دے دیا کہ جب تک اس کا دودھ ہے تم استعمال کرو، بچوں کو پلاؤ. اب جب دودھ ختم ہوگا تو رہے کہ بکری باندھ کے رکھ لے گا. وہ دودھ کا معاملہ ختم تو بکری صاحب بکری کو دے دے وہ. پھر یہ پہلے سب عربوں میں ہوتا تھا، جانور غریبوں کو دے دیتے تھے، دودھ اس کا استعمال کرو، جب دودھ ہو جائے ختم تو پھر جانور واپس کر دیتے تھے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دودھ کے ساتھ جانور بھی رکھ لیں. فرمایا والمنحۃ مردودۃ، جو اس طرح کے جو مال ملے گا اس کو واپس کیا جائے. والدین مقضی، قرض ادا کیا جائے. قرض کا معاملہ ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. قرض لیا جاتا ہے ادا کرنے کے لیے، کھانے کے لیے نہیں کہ آدمی حرام کر جائے. والزعیم غارم، جو ضمانت لیتا ہے وہ ذمہ دار ہے. یہ سن لیجیے آخری بات. والزعیم غارم، جو ذمہ دار بنتا ہے. مثال کے طور پر کہہ دیا بھائی یہ آدمی کو آپ 50,000 قرضہ دے دیجیے، ہم ذمہ داری لیتے ہیں. اب وہ ذمہ دار بن گیا بیچ میں. اگر سامنے والا 50,000 واپس نہیں کیا تو آپ کو دینا پڑے گا 50,000 روپے. جو ذمہ دار بنتا ہے، جو گارنٹی، جس کو ہم گارنٹی لیتے ہیں، ہم گارنٹی لیتے ہیں دے دے گا، نہیں دے گا تو گارنٹی لینے والے کو دینا پڑے گا پیسہ. یہ لوگ عام طور پہ گارنٹی لے لیتے ہیں اور جب معاملہ پھنستا تو کلٹی مار جاتے ہیں. ہمارے نبی فرماتے ہیں والزعیم غارم، جو گارنٹی لے وہی بھی ادا کرے گا. اگر سامنے والے نے ادا نہیں کیا تو سوچ سمجھ کے گارنٹی آج کے بعد لیجیے گا، سوچ سمجھ کے وکالت کریے گا یا بیچ کسی کے مال میں پڑیے گا، ورنہ معاملہ آپ کے سر آ جائے گا. نہیں ادا کرے گا اللہ کے آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کی پکڑ ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.